السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج نا میں بہت زیادہ بور ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو کیوں نہ کچن میں ٹائم سپینڈ کیا جائے، کیونکہ آج ہم لوگ واک پہ نہیں جا رہے تھے۔ اور پھر میں نے کہا چلو میرے پاس ٹائم بھی ہے، تو چلو میں نے ایک چیز ٹرائی کرنی تھی، وہ میں نے کہا چلو ٹرائی کریں۔ تو یہاں پہ میں نے اس کی ریسپی کی چیزیں وغیرہ کور کر رہی تھی، ساتھ میں چنے ابال رہی تھی۔ میں جب کچن میں کر رہی ہوں نا، میں سارے کام ایک ہی ساتھ کر لیتی ہوتی ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی لڑکیاں کیسے ایک ٹائم پہ آٹا گوندتی ہیں، پھر کھانا بنانے کھڑی ہوں گی، کبھی کچھ کریں گی۔ میں سب کچھ اکٹھا ہی کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں نا بسکٹ، بیکری اسٹائل بسکٹ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، کوشش ہی تھی، کیونکہ ابھی تک تو مجھے پتہ نہیں تھا اچھے بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ خیر بنے بہت زیادہ اچھے، سب کو بہت زیادہ اچھے لگے تھے۔ اور یہاں پہ میں وہ بنا رہی تھی، ساتھ میں چنے ابال رہی تھی، اور ساتھ میں آٹا بھی نکلوا لیا تھا، اور باجی برتن وغیرہ کر رہی تھی۔ تو کیا نام ہے، میں نے کہا چلے میں ابھی نا آج اپنا ٹائم یہاں پہ یوز کرتی ہوں۔ میں سمجھی جلدی جلدی ہو جائے گا، لیکن اتنا زیادہ ٹائم لگا۔ لیکن بیکری سے نا کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، نہ تو گندگی ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کے ہاتھ اپنے صاف ہاتھوں سے بنے ہوتے ہیں۔ بیکری میں تو اتنے زیادہ نا ماؤس ناچ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کھا تو لیتے ہیں لیکن سب سے زیادہ نا ماؤس بیکری میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا گھر جہاں پہ پہلے تھا نا، وہاں پہ بیکری ساتھ تھی، اور ہمارے گھر تک بھی آ جاتے تھے ماؤس۔ تو اس لیے نا بیکری کا سامان اوائڈ کیا کہ میں ویسے بھی بیکری کا سامان نہیں کھاتی۔ میں یہ دیسی طریقے سے نا میدا فلور جو ہے نا کھول رہی تھی، اور میں نے اس کو کھول لیا تھا، اور میں ساتھ ساتھ اپنے باقی کام بھی کر رہی تھی۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ اتنا تنگ کرتے، ابوبکر کے بیچ میں کبھی کچھ کر رہا تھا کبھی کچھ کر رہا تھا نا۔ آج کل سردیاں ہیں تو بچوں کو کھانسی اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں آپ کے بچے سب کیسے ہیں؟ اللہ سب کے بچوں کو صحت، زندگی، لمبی عمر دے۔ تو مائیں جو ہوتی ہیں نا ساتھ، بس بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بھی ابوبکر جو ہے نا، مجھے پتہ نہیں کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ بس آج کل یہی ہے، سردیاں آ گیا ہیں، میٹھا بنا بنا کے کھائی جاؤ اور موٹے ہوئی جاؤ نا۔ ہمارا تو یہی ہوتا ہے سردیوں میں، بس کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے، اور ساتھ ہی نا کھا لو۔ ہم لوگ نا اکٹھے رہتے ہیں، تو اکٹھے رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، آپ کچھ بھی بناؤ تو سب کچھ کھاؤ، سب کچھ کھاؤ تو تعریفیں ہو جاتی ہیں۔ وہ ساری محنت جو ہے نا، وہیں پہ انسان کو لگتا ہے پوری ہو گئی ہے۔ اور تو ایسا ہی ہوا، میں نے جب سارا کچھ بنا لیا تھا، تو میں نے کہا چلو اب نا میں ان سب کو چکھاتی ہوں۔ تو میں جیسے ہی بنا کے ان سب کو چکھایا، تو سب نے کہا بہت بہت اچھے بنے ہیں نا۔ تو میری تھکاوٹ وہیں پہ ختم ہو گئی تھی، ورنہ مانی ہوتا تھا نا، تو مانی کہہ دیتا تھا نا کہ ہاں اچھا بنا ہے یا دل سے بنایا، تو پھر نا اس پہ بھی مطلب تھکاوٹ کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے کہ چلو جس کے لیے جو بنایا نا وہ اس کو پسند آ گیا۔ تو مانی نا یہی، میں نا مانی کو بتا رہی تھی کہ آج میں نے یہ بنایا، میں نے اس کو ویڈیو بھیجی، تو آگے سے مجھے کہتا ہے واہ یہ تو بیکری جیسے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں تو بیکری جیسے ہی بنائے تھے نا، اسی لیے بیکری اسٹائل بسکٹ نام دی ہے۔ کہتا ہاں کرو مجھے تم لوگ یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا تو تم بھی ہمیں بلا لو تو مجھے کروا لو۔ آگے سے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ میں اس کو آج کل نا یہ ایموشنل کرتی ہوں، جب بھی کچھ کھاؤں نا تو بتاتی یہ کھایا، تو آگے سے کہتا ہاں مزے کرو، میں تو کچھ بھی نہیں ایسا کھایا۔ تو میں نے کہا آپ ہمیں بلا لیں، ہم آپ کو بنا کے کھلا دیں گے۔ یہ اچھا طریقہ ہے نا ایموشنل کرنے کا، تاکہ ان کو بھی خیال آئے کہ ہاں ان لوگوں کو بھی بلانا ہے۔ آپ سب دعا کریں نا ہمارے لیے کہ وہ مطلب کہ سیٹ ہو جائے اور ہمیں بلا لیں۔ تو خیر یہاں پہ میں نا اس کی ڈو وغیرہ تیار کر رہی تھی، جو کہ ہاتھ سے ہی ہونی تھی، اس سے نہیں، چمچے چمچے ان چیزوں سے نہیں تیار ہونی تھی، اسپیچول وغیرہ سے، یہ تیار ہاتھ سے ہی ہونی تھی۔ تو میں اس کو ہاتھ سے ڈو کو تیار کر رہی تھی، اور یہ ڈو بہت اچھی، مطلب فرسٹ ٹائم میں نے یہ بنایا، بالکل لائف میں فرسٹ ٹائم بسکٹ تیار کیے، اچھے بن گئے تھے۔ تو بس یہی ہے، ہمارے کام نہیں ختم ہونے، قسم سے مجھے لگتا ہے کہ عورتوں نے ختم ہو جانا، لیکن کچن کا کام کبھی نہیں ختم ہونا، لیکن عورتیں کچن میں کام کرتی اچھی لگتی ہیں نا۔ یہ دیکھیے میں آپ کو لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ڈو ایسے تیار ہوئی ہے، اس کے اندر انڈا بھی ڈلنا ہے، یا ڈال چکی ہوں میں، ہاں ڈال چکی ہے۔ ساتھ ساتھ میں آٹا گوندنے لگی تھی، کیونکہ اس کو 15 منٹس کا ریسٹ تھا، تو میں نے کہا چلو میں آٹا گوند لیتی ہوں۔ آٹا ہمیشہ نا سر پہ دوپٹہ رکھ کے گوندنا چاہیے، اس سے رزق میں نا برکت رہتی ہے۔ میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو بھی شیئر کو، کافی ساروں کو پتہ ہوگا لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کو نہیں بھی پتہ ہوگا، اس میں نا کافی ساری برکت ہو جاتی ہے رزق میں، اور آپ کا رزق اللہ جی ہمیشہ سب کا جو ہے نا کھلا رکھے، کسی کو بھی اللہ جی رزق کی کمی مت دے۔ تو اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں لائف میں، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی بیسٹ ہے۔ تو اللہ جی سب کو صحت زندگی دے، سب سے پہلے ضروری صحت زندگی ہے، اس کے بعد اللہ جی سب کو اتنا رزق دے کہ وہ آرام سے بیٹھ کے کھا سکے، کسی کا محتاج نہ ہونا۔
تو یہاں پہ میں آٹے کی بھی ڈو بنا کے تیار کر چکی تھی آلموسٹ. تو بس پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے کیا کیا. چنے جو ہے نا میں ابال کے رکھ لیتی ہوتی ہوں. ابو بکر کو نا میں ایسے کھانے کے لیے دے دیتی تھی تھوڑے بہت چنے. چنوں میں طاقت ہوتی ہے. تو مجھے ہوتا ہے بس اس کو میں ہوم ریمیڈیز میں نا کچھ بھی چیز جو ہے نا بنا کے دیتی رہوں. ویسے یہ نا میرے قابو نہیں آتا ہوتا. آج کل چیز وغیرہ میں نے چھپائی ہوئی ہے تو پھر جو مرضی دوں کھا لیتا ہے. ورنہ اس کے نا زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے چیز چیز چیز. نانو گھر جا کے نا ایسے ہی کرتا ہے. ماموں کو پکڑتا ہے چیز, ایک ماموں سے پکڑتا ہے چیز, دوسرے ماموں سے پکڑتا ہے چیز. ماشاء اللہ زیادہ ماموں ہونے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے نا. اللہ جی سب کے بھائیوں کا سے زندگی لمبی عمر دے. کل تو بھائی نے مجھے سرپرائز دے دیا تھا تو میں ادھر چلی گئی تھی. پھر آج مجھے کھانا بنانا تھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی میں کیا بناؤں کیا نہیں. پھر میں نے سوچا قیمہ بنا لیتی. یہاں پہ میں نے نوزل نکال لی تھی. میرے پاس نا بیکری کا سب کچھ پڑا کیونکہ میں کیک وغیرہ بناتی ہوتی ہوں تو کیک میں کافی اچھے بنا لیتی ہوتی. تو میں نے کہا چلو آج میں نا بیکری کا بھی ٹرائی کرتی ہوں. یہاں پہ میرے پاس اوون شوون وغیرہ سب چیزیں. مجھے اس چیز کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے. بس مجھے ریسیپی کا ہوتا ہے کہ بس اچھی بن جائے. یہاں پہ میں اس کی ٹرائی کر رہی تھی بسکٹوں کی ٹرائی کر رہی تھی. تو میں اب آپ لوگوں کو بنا کے نہ دکھاتی ہوں میں نے کیسے اس کو بنایا. اور یہ میرے سے گرنے لگا تھا. پروگرام تو بڑھنے لگا تھا بالکل سچ میں. تو شکر ہے یہاں پہ ایک ہی بسکٹ تھا. بڑھ بھی جاتا تو ٹینشن نہیں ہونی تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو اب میں ویڈیو بند کرتی ہوں اور آرام سے اس کو جو ہے نا لگاتی ہوں اس پہ. پھر میں نے نا آٹا بھی ساتھ ساتھ کلیئر کر لیا کیونکہ مجھے تھا جتنے برتن ہیں نا باجی دھو کے ہی جائے کیونکہ پھر ورنہ نا مجھے بعد میں دھونے پڑیں گے. مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے برتن دھونے سے. تو میں نے کہا چلو جلدی جلدی میں نا اپنے کام ختم کر لوں تاکہ باجی کے ہوتے ہوتے میں نا برتن دھو لوں. برتن دھل جائیں گے سارے. ورنہ کچن میں اتنا زیادہ کھلارا ہوتا ہے. اصل میں میرا کچن بہت چھوٹا سا ہے نا, چھوٹو سا. تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں, جگہ سے کوئی معنی نہیں ہوتا. انسان کی زندگی میں سکون ہونا چاہیے. تو الحمدللہ زندگی میں سکون ہے. تو چیزیں میری بہت زیادہ اور جگہ میرے پاس کم ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میں جیسے دبئی میں رہتی ہوں. کبھی نہ میں آپ کو اپنے گھر کا ٹور کراؤں گی. چھوٹا سا میرا گھر ہے تو کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تو کچھ یہاں پہ نا چنے میرے لگ گئے تھے. میں باتوں میں لگی ہوئی تھی نا اور ویڈیوز میں جس ٹائم میں لگی نا میرے چنے لگ گئے تھے. لیکن میں نے اس کا حل نکال لیا تھا کیونکہ اتنے زیادہ لگے نہیں تھے. تو میں نے نا وہ اسپیکٹر سے اس کو اتارا جو صحیح تھے اور اس کے بعد واٹر میں اس کو دوبارہ ابلتے پانی میں ڈال دیا اور اس کو تھوڑی دیر ابلنے دیا. تو وہ جو اسمیل تھی نا جلے ہوئے کی وہ بھی چلی گئی اور جو تھوڑی سی کمی تھی وہ بھی پوری ہو گئی. تو یہاں پہ میں بسکٹس جو ہے نا تیار کر چکی تھی. اب اس کو میں بیکنگ کے لیے رکھنے لگی تھی. تو دیکھ کے تو مجھے بڑے اچھے لگ رہے تھے اس لیے میں شوخی ہو رہی تھی کہ میں نے اس کو شیپس دے دی ہیں بیکری والی. یہ میں اوپر چڑھ گئی تھی کیونکہ میں نے اوون جو ہے سب سے اوپر رکھا ہوا کیونکہ کم یوز ہوتا ہے نا تو اس لیے پھر میں کہتی ہوں خیر ہے جتنا بھی ہو جائے. تو اس کے لیے اب بندہ ٹیبل رکھ کے بھی اوپر چڑھ جاتا ہے یا کوئی کشن وغیرہ بھی. تو یہاں پہ میں نا اوپر چڑھ گئی تھی. تو یہ میں اس کو جو ہے نا سیٹ کر رہی تھی ٹیمپریچر وغیرہ 160 ڈگری پہ یہ تیار ہونے تھے. اور یہ یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور اوون کو میں نے اسٹارٹ کر دیا. ہمیشہ جو اوون 2 ویز پہ تیار کیا کریں. اور یہ میں نیکسٹ ون بھی تیار کر لیا تھا. میں نے ڈفرینٹ شیپ دی تھی اور یہ ماشاءاللہ یہ کافی 3-4 دفعہ مجھے بنانے پڑے. اور یہ کافی میں نے تھوڑے سے آپ لوگوں کے لیے شیپس الگ کی تھی ڈفرینٹ. ویسے تو ماشاءاللہ کافی زیادہ بن گئے تھے. باہر سے سستے بھی پڑتے ہیں اور اچھے بھی. اور یہاں پہ یہ ہمارا بھابھی ہماری جو ہم اکٹھے رہتے ہیں انہوں نے آج منچورین بنایا تھا تو انہوں نے مجھے پھر بھیجا. بہت مزے کا تھا. تھینک یو ہمارا بھابھی. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.